آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک آپ کی تشریف آوری پر میں نے بات ختم کی تھی گزشتہ درس میں، اور اونٹنی پہلے جا کر جہاں بیٹھی تھی، پھر وہاں سے اٹھ کر ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آئی تھی، وہ جو پہلے جس جگہ بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے پسند فرمائی۔ پتہ کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو صحابہ نے وہاں بتایا گیا کہ یہ 2 انصاری نوجوانوں کی ہے، ایک کا نام سہل اور ایک کا نام سہیل، اور کہا کہ یہ دونوں، یہ ان کے کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی، جیسے ایک میدان سا تھا کہ یہاں پر وہ اپنی کھجوریں پھیلا کر، کھجور سے وہ جو کو خشک کرنا یا اسے جو چھوارے بنانے کا جو عمل ہوتا تھا وہاں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ جگہ بیچ دیں تو یہاں پر مسلمانوں کی مدینہ کی پہلی مسجد، قباء کی مسجد تو وہاں بن گئی، وہ قباء میں تھی، مدینہ منورہ کی پہلی مسجد یہاں پر بنائی جائے گی۔ تو ان بھائیوں نے جو یتیم تھے انہوں نے وہ زمین بلا معاوضہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی کہ بغیر معاوضے کے لی جائے۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس کی قیمت طے کر کے اپنے پیسوں سے ادا کریں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلی زمین کے ٹکڑے کی قیمت، جو بعض سیرتی کتابوں میں 10 سونے کے سکے، 10 سونے کے دینار آئی ہے، وہ انہوں نے ادا فرمائی۔ 6 یا 7 ہجری میں اس زمین کی پھر توسیع ہوئی ہے، اس کے ساتھ والی زمین کا حصہ لے کر اس میں شامل کیا گیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مالک کو جس کے پاس وہ ساتھ والی زمین کا حصہ تھا مسجد کے ساتھ جو جڑا ہوا، کہ اگر یہ حصہ دے دو مسجد نبوی کے لیے تو مجھ سے اس کے عوض میں قیامت جنت میں ایک محل لے لو اس زمین کے سے۔ اتنی آزادی اظہار تھی معاشرے میں، اور اس قدر اپنی ملکیت پر ہر شخص کو تصرف کا اختیار تھا، اور یہ صحابہ کا معاشرہ اتنا سچا معاشرہ تھا کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، اور یہ واحد میرے پاس ٹکڑا ہے زمین کا، اور میرے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، تو اگر مجھے اس کی کوئی قیمت ادا کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے، آپ اس انتظار میں تھے کہ اب کوئی آئے ایسا شخص جو اس پیسے جو قیمت ادا کرے اس کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو اعلان فرمایا اس شخص کو جو آپ نے پیغام بھیجا جس کی زمین تھی کہ اس کے عوض کے اندر جنت کے اندر محل، یا رسول اللہ اگر یہ کوئی اور خرید کر آپ کو پیش کر دے تو کیا یہ اعلان اس کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ پیشکش اس کے لیے بھی ہے یا اس شخص کے لیے خاص تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے خرید دی اور میں آپ کو پیش کرتا ہوں مسجد کے لیے۔ تو یہ دوسری زمین کا جو حصہ پھر ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں جو ساتھ ایکسٹینشن ہوئی ہے، جو اس کے ساتھ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ تھا، یعنی آدھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی مسجد نبوی جو ہے ابوبکر صدیق کے پیسوں سے، اور باقی آدھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی۔ تو خیر یہ مسجد بنی اور بڑی سادہ مسجد بنی۔ اس کے جو حدود اربع پتہ چلتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ 63 گز تھی یا یہ 100 گز تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 63 گز اس کی لمبائی تھی اور 63 گز ہی اس کی چوڑائی تھی، بعض کہتے ہیں 100 گز اور 100 گز۔ تو یہ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک مقدار تھی جو پہلی والی، پھر تو دوبارہ اس کی 6-7 سال کے بعد توسیع ہوئی، اور اس میں کچی اینٹیں اور اس کے اوپر کھجور کی چھال، اور وہ آج بھی مسجد نبوی میں جس جگہ پہلی مسجد یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں جو مسجد تھی اس دوسری توسیع کے بعد، اس کو جب یہ نئی مسجد بنی 200-300 سال پہلے ترکی حکومت نے، تو اس میں یہ جو ستونوں کے اوپر سونے کے رنگ کے جو گولڈن سونے کے پانی کے جو لمبے لمبے نشانات ہیں اندر کے ستونوں میں، یہ اس سے ہیں کہ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان ستونوں کے اوپر جتنا حصہ آ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھتی ہوئی مسجد تھی، اتنا حصہ تھا جس کے اوپر چھت تھی۔ اگر آپ آج ہی مسجد نبوی کے اندر دیکھیں تو ایک تو آپ کو جو بیچ کا حصہ ہے اس میں آپ کو 2-3 چیز آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو آپ کو سفید ستون نظر آتے ہیں جن پر سفید ماربل یا کوئی پتھر لگا ہوا ہے یا ٹائل لگی جو بھی،
وہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، اس کے قالین کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے عام قالینوں سے ہٹا کر۔ ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغ لگی ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں۔ اس دیوار کے ساتھ پہلا اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اور اسی دیوار پر اگر آپ آگے چلے جائیں تو جہاں وہ ختم ہوگا تو اگلا جو حجرہ تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ یہ دو حجرے باقی ہیں، ان کے گرد وہ جالیاں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی، اور اس سے پیچھے دیگر ازواج کے حجرے تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے بھی پیچھے، حضرت عائشہ کے گھر کے بھی پیچھے، اور یہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ جہاں سے ختم ہوتا ہے، اور ہم آج کل جہاں پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، جہاں سے سلام پیش کیا جاتا ہے، جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہم عین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ سامنے قبلے کی طرف ملا ہوا تھا، تو گویا کہ اب یہ جو گزرگاہ ہے لوگوں کے گزرنے کی، بیت السلام سے داخل ہوتے، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر حضرت حفصہ کے حجرے سے گزرتے ہوئے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دونوں حضرات شیخین کریمین کی خدمت میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ خیر یہ حجرے بنے، اور وہ حجرے بھی دنیا کی بے ثباتی اور اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان سید الانبیاء امام الانبیاء کی نے دنیا میں وقت کیسے گزارا اس کا ایک عجیب نمونہ تھا۔ بعد میں ظاہر بات ہے حجرے قائم نہیں رہ سکے، لیکن بعض مشائخ کا قول ہے، حضرت حسن بصری کا قول مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کاش یہ حجرے ازواج مطہرات کے ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے رہتی دنیا تک، اور دنیا یہ دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے سارا کا سارا ایک نظام بنایا، آپ کو امام الانبیاء بنایا، ان کا دنیا میں رہن سہن کیسا تھا، ان کے حجرے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی لمبائی چوڑائی کیا تھی، ان کی چھتیں کیسی تھیں، ان کے فرش کیسے تھے، دیواریں کیسی تھیں، اور ایک حجرے کی یا ایک گھر کی کل پیمائش کتنی تھی۔ آج تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیرت نگاروں نے انچوں اور فٹوں کے حساب سے اس کی تعیین کی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی نہیں، صحابہ کے گھروں کی بھی کی ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ کتاب ایک ریکمینڈ کی تھی، بیوت الصحابہ، صحابہ کے گھر۔ ہمارے دوست عظیم محقق اور بڑے عالم حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب، جن کی ساری عمر مدینہ منورہ میں گزری ہے، بڑے علماء میں سے، پاکستانی ہے، شیخو پورہ کے رہنے والے، لیکن عمر ساری وہاں گزاری ہے۔ انہوں نے بڑی محنت اور ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، سیرت کی، آثار کی، تاریخ کی، مدینہ منورہ کی تاریخ کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور ناپ کر پورا مدینہ جیسے کسی انسان نے انچی ٹیپ سے ناپ دیا، اور اس میں یہ طے کیا کس کا گھر کہاں پر تھا، کس کا گھر کہاں پر تھا، کس کا گھر کہاں پر تھا، ازواج کے حجرے کیسے تھے، لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، ایک دیوار کیسی تھی، دوسری دیوار کیسی تھی، میٹیریل کیسا تھا، چھت کیسی تھی، ستون کیسے تھے۔ کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں کہ جو انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ سے متعلق چیزوں کو اللہ پاک نے کیسے محفوظ فرمایا۔ حالانکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اس وقت، لیکن ایک ایک چیز آپ کو ملے گی کہ کیا آپ اس سے ایک خیالی نقشہ بنا سکتے ہیں۔ اور آج کل جب سیرت جو پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو اگر سیرت پڑھائی جائے تو ان چیزوں کے ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں۔ بالکل ماڈل کے اندر بعض مدینہ منورہ میں شاید پتہ نہیں آپ کا جانا ہوا شیخ عبدالعزیز کے عجائب گھر کے اندر، انہوں نے ایک بڑے عالم بھی ہیں، بڑے محقق بھی ہیں، اور بڑے کھاتے پیتے کاروباری بھی ہیں، تو انہوں نے ایک میوزیم بنایا، اور اس میوزیم میں اس سارے نظام کو، بدر کو، احد کو، مدینہ منورہ کو، مکہ مکرمہ کو، ایک بڑے شاندار قسم کے اس کے ماڈلز بنائے ہیں، اور بہت پیمائشیں اس کی بہت درست رکھی گئی ہیں، باقاعدہ سکیلز بنائے گئے ہیں۔ مثلا کہ 1 سینٹی میٹر 1 کلومیٹر کی جگہ ہوتا ہے، تو اس کو بہت ناپ تول اس کا بہت زیادہ برابر کیا۔ ہجرت کے رستے سارے کے سارے اس میں دکھائے گئے ہیں، گھر دکھائے گئے ہیں، پھر جہاں جہاں جو واقعہ ہوا ہے اس کو، وہ پورے کے پورے بہت بڑے بڑے ہالز ہیں، اور اس کے اندر ان کی طرف سے مستقل لوگ متعین ہوتے ہیں جو کہ گائیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس پوائنٹرز ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح، وہ بہت اچھا نقشہ انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت پڑھانے کے لیے اگر ماڈلز پورے نہ بھی ہوں کسی کے پاس، تو پروجیکٹر کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے کہ اس میں چیزوں کو جب تک کسی نہ کسی درجے کے اندر ویژولائز نہ کیا جائے، سامنے نہ دکھایا جائے، تو پورا ایک ذہنی نقشہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال ازواج مطہرات کے حجرے بننا شروع ہوئے۔
اچھا، اس کے بعد تعمیر مسجد نبوی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں میں نے کچھ بات آپ کو پہلے ہی بتائی تھی۔ ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ یہ جو جگہ تھی جس پر آج مسجد نبوی کھڑی ہے، اس کا جو وہ بالکل آپ چلے جائیں جو ریاض الجنہ اور جو درمیان کی جگہ ہے مسجد نبوی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی پھر سے ایک توسیع ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ ویسی رہی ہے، تو عمر کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، پھر عثمان کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں وہ درمیان والی پرانی مسجد کی۔ اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سال بہ سال توسیع ہوتے اس وقت موجودہ مسجد نبوی جو ہے وہ اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہے۔ صرف مسجد پورے شہر سے زیادہ بڑی، اس زمانے کا مدینہ شہر تو نہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس مسجد کو آپ سوچیں تو یہ بنیاد تھی تمام چیزوں کی۔ آپ کے زمانے کے اندر یہ مسجد ہی مدرسہ بھی تھی، یہی مسجد جو تھی یہ خانقاہ بھی تھی، یہی مسجد جو تھی جہاد کا مرکز بھی تھی، یہی مسجد جو تھی یہ عدالت بھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی آفس نہیں تھا، آپ کا کوئی دفتر نہیں تھا، کوئی اور ایسی اجتماعی عمارت نہیں تھی۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں پر سارا کچھ ہوتا تھا، اور تمام دین کے شعبے جو ہیں وہ یہیں سے چلتے تھے۔ جتنے واقعات آتے ہیں، مثلا دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ تشریف لائے مسجد کے اندر، تو اس کے اندر ایک طرف علم کا حلقہ لگا ہوا تھا، ایک طرف ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، تو دونوں صحابہ بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم تعلیم ہو رہی تھی، اس میں ایک طرف پڑھانا ہو رہا تھا، ایک طرف ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں اچھے کام ہیں جو مسجد میں ہو رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علم کے حلقے کے اندر تشریف لے گئے کہ جو علم کی چہل پہل۔ اس طرح یہ جیل بھی تھی، جن لوگوں کو جیل ہوتی تھی اس زمانے میں، اسی مسجد کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا۔ وہ بندہ یہاں بندہ رہتا تھا، آپ کو بھی آتا جاتا دیکھتا رہتا تھا، اور صحابہ کی عبادتیں بھی دیکھتا رہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی ہو جاتا تھا۔ اسی مسجد میں اصحاب صفہ بھی رہتے تھے، اور وہ ان کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، کبھی وہ 50 ہوتے تھے، کبھی 80 ہوتے تھے، کبھی 100، کبھی 150 ہو جاتے تھے۔ مسجد انتہائی سادہ بنائی گئی تھی، دیواریں اس کی مٹی کی تھی، کچی اینٹوں کی، چھت کے اوپر کھجور کے شاخیں اور کھجور کے تنے ڈالے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی دائیں آپ کے اگر آپ کا رخ مسجد کے اس کی طرف، اچھا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ قبلہ جو تھا وہ قبلہ اول تھا، تو مسجد اسی قبلے کے رخ کے اوپر بنائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت تک کبھی قبلے کی تحویل کا قبلے کا حکم نہیں آیا تھا، وہ 17-18 مہینے کے بعد آیا تھا، تو اس کے مطابق مسجد کو بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ 2 حجرے بنائے گئے، ایک حضرت سودا جن کے ساتھ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے سب سے پہلے نکاح فرمایا، اور ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر باقی، اور یہ حجرے بنانے کے بعد آہستہ آہستہ ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں تشریف لاتی رہیں، اور یہ حجرے اس کے بعد جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد ایسی سادی تھی کہ جب بارش ہوتی تھی پانی اس کے اندر آتا تھا، حالانکہ اس کے چھت کو گارے کا لیپ بھی دیا گیا تھا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 گز لمبی تھی اور 100 گز چوڑی تھی، اور 3 گز گہری اس کی جو ہے وہ بنیادیں کھودی گئی تھی۔ 3 دروازے اس کے اندر شروع کے اندر رکھے گئے تھے مسجد کے اندر، ایک دروازہ اس اعتبار سے مغرب کی طرف جس کو اب باب الرحمہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باب الرحمہ، اور ایک وہ دروازہ جس سے آپ تشریف لاتے اور لے جاتے تھے جس کو اب بھی یہی نام ہے اس کے، باب جبرائیل جس کو کہتے ہیں، اور ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا تھا جس طرف قبلے کی دیوار ہے، تو وہاں تو قبلہ تو نہیں تھا اس وقت، اب بھی وہاں دروازہ ہے، ائمہ جس سے آتے ہیں، ائمہ حرم جو ہے داخل ہوتے ہیں، یہ دروازہ تو بعد میں بنایا گیا اور تھوڑا آگے بھی کر کے بنایا گیا، لیکن یہاں پر چونکہ رخ قبلے کا یہ نہیں تھا، ایک دروازہ یہاں سے، یہ 3 دروازے شروع کے اندر اس مسجد کے اندر رکھے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ سن 7 ہجری کے اندر اس مسجد کی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں توسیع ہوئی مسجد نبوی کی، اور اس توسیع کے بعد اب جو ہمارے پاس مسجد کے اندر علامتیں ہیں، جس کو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو مسجد کے درمیانی ستون، یہ بات ہو رہی ہے پرانی ترکی مسجد جو کہ ترکی مسجد کہلاتی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہے، تو یہ جو اس کے اندر جس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے جن ستونوں کے اوپر، اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ حصہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت تھی، یہ 7 ہجری کے بعد والی چھت کی بات ہوتی ہے، یہ پہلی والی چھت 1 ہجری والی کی نہیں ہوتی،
7 ہجری میں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر، یعنی یہ مسجد ترکوں نے جو اب ایک اس کے اندر علامتیں لگا کر اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی ہے اس زمانے کی مسجد کو، یہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری دور کی مسجد کو، جس کی توسیع شدہ شکل جو تھی، اس میں یہ بتا دیا انہوں نے، اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ آپ کے زمانے میں چھت کتنے حصے کے اوپر تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد کی جو حد تھی اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی چھت کے ستونوں کی طرف غور کریں گے تو سبز رنگ کی پلیٹیں ستونوں کی جڑ کے اندر لگی ہوئی ہیں، ایک پورے قطار کے اندر، یوں کر کے بھی، یوں کر کے بھی اور یوں کر کے بھی سبز رنگ کی پلیٹ ہے، اور وہ بالکل جہاں پر ستون چھت کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اس جگہ پر لگی ہوئی ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد تھی، یہاں تک یہ مسجد تھی۔ سیدنا عمر فاروق، حضرت بکر صدیق کے زمانہ مختصر سا زمانہ تھا، 2 سوا 2 2.5 سال کا، تو اس کے آپ کے زمانے میں مسجد ویسی کی ویسی رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس مسجد میں تھوڑی سی توسیع ہوئی ہے، اور یہ توسیع جو ہے یہ اچھا پھر اس کے بعد قبلہ، آپ کی حیات میں قبلہ بدل گیا، قبلہ موجودہ طرف آ گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا، جو دروازہ قبلے کی سمت کے اندر تھا، کیونکہ اس طرف تو قبلے کی دیوار آ گئی جہاں پر اب اس وقت قبلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی دو صفیں کہہ سکتے ہیں آپ، مسجد قبلے کی جانب بڑھائی گئی، اور ایک طرف تو ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اس طرف تو توسیع نہیں ہوئی، دوسری طرف مزید تھوڑی سی توسیع عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد اس زمانے کے اعتبار سے جو پختہ کہلا سکتی ہے، تو وہ مسجد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ توسیع ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ پتھر کا استعمال ہوگا، ذرا مسجد بڑی ہوگی، حالات بہت بدل۔ عثمان غنی کا زمانہ بہترین فتوحات کا، غنیمت کا زمانہ تھا، اور خوب مسلمانوں کی کشائش بھی تھی، تو جب حضرت عثمان نے مسجد کو ذرا بہتر تعمیر کرنا چاہا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو اس کے اوپر اشکال ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح کچا اور سادہ رہنے دیا جائے۔ اب ضرورت تھی، لوگ بڑھ رہے تھے، اتنے بڑا وہ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا اسلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ منورہ سے ہٹ کر اسلامی ریاست کی سرحدیں کہاں سے کہاں جا چکی تھی عثمان غنی کے زمانے میں، اس کے مطابق ظاہر بات ہے مرکز تو مسجد ہی چل رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر ضرورت تھی تعمیر کی۔ تو حضرت عثمان نے اس موقع پر جو آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے بہت کہ من بنا للہ مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، تو کہا کہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ کے لیے، یبتغی بہ وجہ، اس میں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس نے مسجد بنائی، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ویسا ہی محل جنت کے اندر بنائیں گے۔ تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ایک آتا ہے کہ لہ مثل فی الجنہ، اسی کے مثل اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کے اندر محل۔ یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں، اس لیے بعض لوگوں کو یہ اس بات کا، چونکہ اس روایت میں جو اس وقت میرے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے مثلہ فی الجنہ، اسی کے مثل جنت کے اندر بنائیں گے، جیسی مسجد دنیا میں بنائے گا ویسی مسجد اللہ پاک، ویسا محل اس کے لیے جنت میں بنائیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے اپنی شان کے مطابق گھر جنت کے اندر اس کے مطابق۔ حضرت عثمان غنی نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی اور کہا کہ دیکھو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے اوپر جنت کا گھر کی وہ دی ہے، بشارت دی ہے، اس لیے میں اس مسجد کی توسیع بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو صحیح معنوں کے اندر بنانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ پھر 29 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی کے زمانے کی تعمیر شروع ہوئی، اور 10 مہینے کے اندر اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور وہ تقریباً قبلے کی جانب تو یہی جگہ ہے، یہ جس جگہ آج بھی ائمہ مسجد نبوی، ائمہ حرم نبوی جس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں عثمان غنی نے جہاں پر مصلی ڈالا تھا اور ان کے زمانے کی ہے۔ البتہ یہ جو اس کی جو دوسری طرف ہے جہاں باب السلام اور باب الرحمہ اور یہ دروازے ہیں، باب ابوبکر، اس طرف کی جو توسیع ہے، یہ دروازے اس وقت جہاں پر لگے ہوئے ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی توسیع ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی توسیع میں قبلے کی جانب توسیع نہیں ہوئی، اس سمت کے اندر توسیع ہوئی، اور وہیں پر آ کر وہ رک گئی ہے۔ اس کے بعد سے پھر اس سمت کے اندر آپ دیکھیں تو مسجد نہیں، نہ قبلے کی سمت میں عثمان غنی کی توسیع سے آگے نہیں گئی، اور اس سمت کے اندر
عمر بن عبدالعزیز کی توسیع سے مسجد آگے نہیں گئی. باقی پھر پورا شہر مدینہ کا جو مسجد میں آیا وہ مختلف زمانوں کے اندر ترکوں کے دور میں بھی آتا رہا, اس سے پہلے بھی آتا رہا, اور اب موجودہ سعودی حکمرانوں کے زمانے میں, شاہ فہد کے زمانے میں مشہور توسیع ہوئی ہے, پھر شاہ عبداللہ کے زمانے کے اندر بھی توسیع ہوئی ہے, اور یہ کام کم و بیش مسجد نبوی کے اندر چلتا رہتا ہے. یہ اس لیے بہت مبارک اور بڑی اہم ترین چیز ہے. مسجد نبوی کی تاریخ پر مستقل کتابیں لکھی گئی, صرف مسجد نبوی کی اس کی توسیع پر, اس کی ایک ایک چیز کے اوپر, اس کے کس طرح اس کو سارا بنایا گیا, کیا چیز کیسے لگائی گئی, کہاں پر کیا ہوا, کیونکہ اس کی بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھی, یہی آپ کی خانقاہ تھی, یہی وہ آپ کا تمام دینی کاموں کا, یہ جہاد کا مرکز تھی, لشکر یہاں سے روانہ کیے جاتے تھے, یہ آپ کی عدالت تھی, یہاں بیٹھ کر آپ نے سارے فیصلے صادر فرمائے, اپنی حیات مبارکہ کے تمام فیصلے آپ نے اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر ان کو صادر فرمایا. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے مسجد نبوی کی سیرت النبی کے اندر. اس کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے چل کر ایک جنازے کی جگہ طے ہوئی.